چلایا، بھالے بھی چلائے، پانی بھی روک دیا۔ امام زین العابدین تمام چیزوں کے دیکھا۔ تاریخ میں ہے کہ امام زین العابدین کسی گلیوں سے گزرتے اور اس گلی کے دکان میں اگر گوشت دکان ہوتا، گوشت دکان اگر گلیوں میں ہوتا اور امام زین العابدین گزرتے تو دکاندار فوراً گوشت پر کپڑے ڈھک ڈالتے تھے، گوشت کو چھپا دیتے۔ لوگ پوچھتے دکاندار سے کہ کیوں آپ گوشت کو چھپا دیتے ہیں؟ کہا دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں۔ اگر وہ زین العابدین اس گوشت کو دیکھ لیں گے تو کھڑے ہی روتے رہیں گے، یہاں سے ہلیں گے نہیں، اور کربلا کا منظر کو یاد کر کے وہ خوب روئیں گے، دھاڑے مار مار کے رونے لگیں گے، اس لیے کہ جس گوشت کو دیکھا ہے اسی کربلا میں گوشت پر گھوڑوں کی ٹاپوں کو دوڑایا تھا۔ یہ امام زین العابدین اسی خیمے میں ہے۔ ابن سعد پہنچ گیا ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ ابن سعد کہتا کہ پانی کی پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ امام زین العابدین ہے، ایک کٹورا پانی پیش کیا ہے۔ غور کیجئے، ابن سعد ہے کون ہے؟ امام حسین کا قاتل ہے، علی اصغر کا قاتل ہے، علی اکبر کا قاتل ہے، شہیدان کربلا کا قاتل، امام حسین کا قاتل ابن سعد ہے۔ امام کون ہے؟ زین العابدین ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، اور ابن سعد شہدائے کربلا کا قاتل خیمہ کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ کیا پانی مل جائے گا؟ ایک کٹورا پانی دیا ہے زین العابدین نے، پیاس لگی، پیاس کو بجھایا ہے، پھر کہا کیا ایک کٹورا اور مل سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے پھر ایک کٹورا پانی پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر پیاس جب کچھ آرام محسوس کیا ہے، کہا کیا اور ایک کٹورا مل سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے تیسرا کٹورا پانی پلایا ہے۔ پانی پلانے کے بعد کیا امام زین العابدین کے بات ہے؟ اللہ اکبر! کون امام زین العابدین؟ امام حسین کا بیٹا ہے، لاڈلا ہے، کبھی پوری زندگی بھر شکم سیر ہو کر نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے، نہ پانی پیا، بلکہ پوری زندگی بھر روتے رہے، پوری زندگی بھر روتے رہے۔ جب پانی کا آنکھ کا آنسو سوکھ گیا تو خون بہتا تھا، خون جاری ہو جاتا تھا۔ کربلا کو جب یاد آ جاتا تھا روتے رہتے تھے۔ وہی امام زین العابدین ابن سعد اپنے شہدائے کربلا کے قاتل کو 3 کٹورا پانی پلایا ہے۔ پلانے کے بعد ابن سعد کہتا کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کہا کہ کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کیا امام زین العابدین فرماتا ہے کیا تم پوچھتے ہو کیا میں تم کو نہیں پہچانوں گا؟ میرے باپ کے گھوڑے پر، میرے باپ کے لاش پر تم نے گھوڑے دوڑوایا تھا، میرے بھائی چھوٹے علی اصغر کو پانی مانگا تھا مگر تیر تم نے دیا تھا، میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے بھائی امام قاسم کو شہید کر دیا، میرے بھائی عباس علمبردار کو شہید کر دیا، میرے شہدائے کربلا کے ایک رفقا کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے والوں میں تم تھا اور پوچھتے ہو کہ مجھ کو پہچانا؟ کیا تم کو نہیں میں پہچانوں گا؟ تم نے میرے گھر کے ایک فرد کو شہید کر دیا، بوٹی کر دیا، پانی مانگا مگر تم نے تیر دیا، کسی نے پانی مانگا تم نے تیر اور بھالے سے نوازا ہے، میں تو تم کو پہچانتا ہوں، میں تو تم کو جانتا ہوں۔ ابن سعد عرض کرتا ہے پھر آپ نے پانی کیسے پلایا؟ آپ نے مجھ کو کیوں پانی پلایا؟ امام زین العابدین کا پورا کنبہ لٹ گیا ہے۔ شہدائے کربلا کی دھرتی میں ایک کر کے رفقا کٹ گئے، لیکن امام زین العابدین کی سیرت کو دیکھیے، اخلاق اور کردار کو دیکھیے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ابن سعد تم نے جو میرے کنبہ کے ساتھ کیا ہے، تم نے جو میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارا کردار ہے، اور جو میں نے کیا ہے یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری اخلاق ہے، یہ ہماری سیرت ہے، یہ میرے نانا جان کا سیرت ہے۔ تو میرے ملت اسلامیہ، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ابن سعد
میں تو تم کو خوب پہچانتا ہوں. کہا کہ ابن سعد میں تم کو خوب پہچانتا ہوں, مگر تم نے جو کیا ہے وہ تمہارا کریکٹر ہے, تمہاری وہ سیرت ہے. لیکن ہمیں میرے نانا جان نے تو یہ سیرت دیا ہے, یہ اخلاق دیا ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے پانی پلا دینا, اگر دشمن بھی آ جائے, اگر ظالم بھی چوکھٹ پر آ جائے تو اسے معاف کر دینا, اسے بخش دینا. تو اور بخش دینا اور معاف کرنا تو اسی گھر سے درس ملا ہے. وہی نانا جان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ تکلیف پہنچایا کرتے تھے, گالیاں بھی دیا کرتے تھے, آقا کریم کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے, بلکہ کنکر سے مارتے تھے تو لہو لہان ہو جاتے تھے. آقا کبھی بد دعائیں نہیں دیے بلکہ دعائیں دیتے جاتے تھے. اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں. امام حسین نے کہا کہ آؤ تم توبہ کر لو, میرے نانا جان کے شریعت کو اپنا لو, میں معاف کر دوں گا. وہی اسی گھر کے چشم و چراغ امام زین العابدین ہیں, جو ظالم ابن سعد جو ہے امام زین العابدین کے خیمے میں گیا ہے, پانی پیا ہے, پیاس کو بجھایا ہے. اگر چاہتا امام زین العابدین تو اسے بدلہ لے سکتا تھا, مگر امام زین العابدین نے بدلہ نہیں لیا ہے بلکہ ایک کردار دیا ہے, ایک اخلاق دیا ہے, ایک سوچ دیا ہے, ایک فکر دیا ہے. ملت اسلامیہ ہم سب امام زین العابدین کوئی نہیں ہو سکتا ہے, نہ ہوا ہے, نہ اب ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کربلا والوں کے نقش قدم پر چلیے, ان کی سیرت کو اپنائیے. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے, اگر آپ کو ظلم کرتا ہے, مگر اگر آپ کوئی آمنا سامنا ہو جائے تو اسے آپ سلام بھی کیجئے, اس کو آپ دعائیں بھی دیجئے. قربان یقین جانیے, اگر آپ کا دشمن ہے, اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے, آپ کے دروازے پر آ جائے, اسے آپ پانی بھی پلا دو, اسے آپ کھانا بھی کھلا دو, اسے آپ بھی سلام کر لو. اللہ اگر وہ راضی ہو یا ناراض ہو, راضی ہو بلکہ صرف اس لیے کہ میرا رب اور میرا رسول راضی ہو جائے. اور وہ دشمن آپ کے اخلاق اور اس کردار کو جب دیکھے گا تب وہ دشمن نہیں ہو سکتا ہے, وہ دشمن اب نہیں رہ سکتا ہے, بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں تو اس کا دشمن ہوں, میں تو اس کی برائیاں بیان کرتا ہوں, میں تو اس کا برا بھلا کہتا ہوں, ہمیشہ لوگوں میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں, لیکن میرا یہ استقبال کرتا ہے, مجھے وہ سلام کرتا ہے, مجھے یہ سلام کرتا ہے, جہاں دیکھتا ہے پہل کرتا ہے. اس لیے اگر ایک دوسرے میں کسی طرح کی بغاوت ہے, کسی طرح سے دشمنی ہے, تو آج یہ امام حسین کی مجلس سے یہ عہد کر کے اٹھیے, اگر وہ دشمن آ رہا ہے تو آپ اسے سلام کیجئے. اگر وہ سلام دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو آپ اس کو سلام کیجئے, آپ کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا, آپ کو اجر ملے گا. اور آپ اگر وہ سلام نہیں کیا ہے, وہ چند قدم آگے بڑھے گا, سوچنے پر مجبور ہوگا, ذہن جھنجھوڑے گا, وہ تو دشمنی ہے, ان سے تو ہماری بغاوت ہے, اس سے تو ہم سے بنتی نہیں ہے. یاد رکھیے وہ کھائے گا تو آپ کی سیرت کو اس کے ذہن میں دوڑے گا, آپ کا اخلاق اس کے ذہن و فکر میں گردش کرے گا کہ وہ میرا تو دشمن ہے مگر سلام بھی کرتا ہے, جہاں جہاں ملاقات ہوتی ہے سلام کرتا ہے, جہاں جہاں ملاقات ہوتی ہے سلام کرتا ہے. میں تو سلام نہیں کرتا, میں تو اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اس کو 2 مرتبہ سلام کیا, 3 مرتبہ سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا, چوتھے مرتبہ یہ یقین جان کر کے کہ اگر وہ اب مجبور ہوگا کہ اب تو میں 3 مرتبہ وہ مجھ کو سلام کر چکا ہے, اگرچہ میرا دشمن ہے, میرا باغی ہے, مجھ کو وہ گالیاں دیتا ہے, مگر آپ نے 3 مرتبہ اس کو سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا, اب چوتھے مرتبہ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا, اس کا دل میں محبت بڑھتی جائے گی, نہیں اب میں سلام کروں گا, ادھر سے چلا رہا تھا, آج وہ یہ گھر سے نیت کر کے نکلا ہے, اگر اس سے ملاقات ہو گئی تو میں سلام میں پہل کروں گا. 3 مرتبہ ہو چکا ہے, اس نے سلام میں پہل کیا ہے, آج میں پہلے سلام کروں گا. آپ کے سیرت, آپ کے اخلاق اور کردار سے اتنا وہ دشمن متاثر ہوا ہے, آپ نے 2 مرتبہ سلام کیا ہے, 3 مرتبہ سلام کیا, اب وہ مجبور ہو رہا ہے, نہیں مجھ کو سلام کرنا چاہیے. اب وہ
آج کے دن وہ گھر سے باہر نکلا ہے، کسی سے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، سلام کرتا ہے، سلام کیا ہے، اب ملاقات ہو گئی، سلام بھی ہو گیا، دونوں واپس ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب محبت بڑھتی جائے گی، اب محبت بڑھتی جائے گی اور محبت بڑھتی جائے گی۔ تو یاد رکھیے جب محبت بڑھے گی تو آپ کی زندگی یہاں بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت روکے رہنا سخت گناہ ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ اس لیے اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ اسے شریعت مصطفیٰ پر عمل کیجئے، آپ پہل کیجئے اور اس سے بات کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر اس سے آپ کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اور وہ اگلا انسان بھی آپ کے دلوں میں محبت بھی بیٹھتی جائے گی۔ اس لیے آج کا یہی درس ہے کہ اخلاق اور کردار کو اپنائیے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے، ایک دوسرے سے ہرگز یہ دشمنی اور بغاوت اچھی چیز نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل کس کی موت ہو جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر وہ مر جانے کے بعد یہ افسوس نہ رہ جائے اس سے بات کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس سے کلام کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دشمنی تھی، اس لیے میرے ملت اسلامیہ آپ امام حسین کے سچے دیوانے ہیں، تبھی تو امام حسین کے محفل میں آئے۔ اگر آپ امام حسین سے محبت نہیں ہوتی تو خدا کہتا ہوں کہ آپ نہیں آتے۔ امام حسین سے سچی محبت کی دلیل ہے کہ امام حسین نے آپ کو اپنی مجلس میں بٹھا لیا ہے، اور جب یہاں بٹھا لیے اور آپ اچھا عمل کریں گے تو امام حسین، اگر ہمارا عمل تو بہتر نہیں ہے، ہمارا کردار تو بہتر نہیں ہے، لیکن امام حسین سے سچی محبت کریں گے، جب میدان محشر میں ہم پھنس جائیں گے ہمارا عمل پھنس جائے گا، ہمیں جب جہنم کے فرشتے لے جانے کا حکم ہوگا امام حسین عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے محفل میں آتا تھا، اسے معاف کر دیجئے۔ امام حسین گزارش کریں گے، درخواست پیش کریں گے، نانا جان کہیں گے جاؤ میں نے تمہارے دیوانوں کو بخش دیا ہے، میں نے تمہارے دیوانوں کو معاف کر دیا ہے۔